بغداد کے نواحی علاقے میں دو گھر آمنے سامنے تھے۔ ایک گھر چھوٹا سا، مٹی کی دیواروں والا، کچے صحن والا، جس میں صرف دو برتن، ایک چٹائی اور ایک پرانی چولہا رکھی تھی۔ یہاں رہتا تھا سعد، ایک سادہ، غریب مگر صابر انسان۔ روزانہ محنت مزدوری کرتا، کبھی کچھ مل جاتا، کبھی خالی ہاتھ لوٹتا، مگر زبان پر ہمیشہ الحمدللہ ہوتا۔ دوسرا گھر بڑا، عالی شان، پتھر کے ستونوں والا، آنگن میں پانی کا فوارہ، کنیزیں اور نوکر چاکر، اور روز دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے۔ اس محل نما گھر میں رہتا تھا ابن فاضل، ایک امیر، خود پسند اور ہمیشہ شکو کرنے والا شخص۔ دولت اس کے پاس تھی، مگر سکون کبھی نہ آیا۔ ایک دن کی بات ہے، جب بغداد میں بارشوں کی وجہ سے کئی دن کام بند رہا۔ سعد 3 دن سے مزدوری نہ کر سکا اور اس کے گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بیوی نے کہا، سعد، بچوں کو 2 دن سے صرف پانی پلایا ہے، کچھ نہ کچھ مانگ لاؤ، اللہ کے بندوں کے دروازے تو بند نہ ہوں گے۔ سعد نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ تا بہتر جانتا ہے، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تو چاہے تو چپکے سے بھی بھیج سکتا ہے۔ دوسری طرف ابن فاضل اپنے محل میں خدام سے ناراض ہو رہا تھا، یہ پھل تازہ نہیں، یہ گوشت زیادہ پکا ہے، یہ خوشبو کم ہے، یہ چاول نرم کیوں نہیں، جبکہ اس کے سامنے 5 خادم کھڑے، سر جھکائے، دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، کاش ہمیں بھی اتنا کھانا نصیب ہو جتنا یہ ضائع کر رہا ہے۔ ادھر سعد نے مسجد کے قریب ایک کھجور کے درخت سے چند گرے ہوئے دانے چنے، کپڑا جھاڑا اور بچوں کو بانٹ دیے۔ بیوی نے پوچھا، بس اتنا؟ سعد نے ہنستے ہوئے کہا، اتنا ہی ملا ہے اور اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ شکر سے کھایا جائے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سعد کا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں روشنی تھی۔ بچے سو چکے تھے، بیوی نیند جاگتی حالت میں تھی، اور سعد تنہا اپنے پرانے چٹائی پر بیٹھا رب سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ اللہ، تو جانتا ہے میں کچھ نہیں مانگتا، مگر بھروسہ تیرا ہے۔ اگر تو چاہے تو ایک سوکھی کھجور بھی نعمت بن جاتی ہے، اور اگر نہ چاہے تو سونے کا تھال بھی زہر بن جاتا ہے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سعد نے دروازہ کھولا تو ایک مسافر کھڑا تھا، چہرے پر تھکن، لباس گرد آلود اور آنکھوں میں نرمی۔ بھائی، میں کئی دن کا مسافر ہوں، رات بسر کرنے کو جگہ مل جائے۔ سعد نے مسکرا کر کہا، میرے پاس بستر نہیں، نہ کھانا ہے، مگر ایک کونے میں چٹائی اور دل کی جگہ ہمیشہ ہے۔ مسافر نے شکر کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ سعد نے اسے پانی پلایا، بچی ہوئی کھجوروں کا تھوڑا سا حصہ اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس دعا ہے یہ آپ کو راس آ جائے۔ دوسری طرف ابن فاضل محل کے اندر اپنے مخملی بستر پر لیٹا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اتنا سب کچھ ہے میرے پاس، پھر بھی دل بے چین کیوں ہے؟ کمرے میں خوشبو، نرم بستر، سونے کی قندیلیں، مگر روح بھاری تھی۔ اس نے نوکر کو آواز دی، خوشبو بدل دو، سر درد ہو رہا ہے، یہ تکیا بھی بدلو، زیادہ نرم ہے، اور وہ دعا پڑھ کر سناؤ جو نیند لاتی ہے، مگر دل کی نیند دعا سے نہیں آتی، اور سکون سونے کے کمرے میں نہیں ملتا۔ صبح ہونے کو تھی۔ سعد نے فجر کی اذان سنی اور مسافر کو ساتھ لے کر مسجد چلا گیا۔ نماز کے بعد امام نے سب کو مخاطب کیا، آج ایک قافلہ شہر پہنچا ہے جو نیکی کے لیے کارکن چن رہا ہے۔ انہیں ایسے لوگ درکار ہیں جو اخلاص، خدمت اور صبر کے جوہر رکھتے ہوں۔ مسافر نے سعد کی طرف دیکھا، میں اسی قافلے سے ہوں۔ رات میں نے جس دروازے پر دستک دی وہی میرا فیصلہ ہے۔ تم ہمارے ساتھ چلو گے اور تمہاری خدمت کا صلہ تمہاری قسمت بن جائے گا۔ سعد چونک گیا، میں تو کچھ بھی نہیں۔ مسافر نے مسکرا کر کہا، اسی لیے تو تم سب کچھ ہو۔ اب سعد کی زندگی ایک نئے دروازے پر کھڑی تھی، لیکن وہ اب بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی نیت نے اس کی تقدیر بدل دی ہے۔ جبکہ ابن فاضل اگلی صبح بدنی کمزوری، ذہنی الجھن اور روحانی تھکن کے ساتھ اپنے خادموں پر چیخ رہا تھا۔ سعد قافلے کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔
وہ پہلا دن تھا جب اس نے مسجد کے بعد کسی نئی جگہ قدم رکھا، لیکن اس کا دل پہلے سے زیادہ پرسکون تھا۔ اس کے پاس نہ کپڑوں کی بہتات تھی، نہ جوتوں کی چمک، مگر اس کی نیت، اس کا خلوص اور اس کی زبان کا الحمدللہ اسے وہ عزت دے رہے تھے جو کسی درباری لباس سے نہیں ملتی۔ قافلے کے سردار، جو خود ایک نیک، باعلم اور بامل بزرگ تھے، سعد کو بار بار غور سے دیکھتے اور مسکرا کر کہتے، تم جیسے صابر لوگ کم ہوتے ہیں، اور جہاں تم ہو وہاں برکت ہوتی ہے۔ سعد نے ان سے عرض کیا، میں صرف وہی ہوں جو رب کے حکم سے راضی ہے۔ قافلہ ایک گاؤں میں پہنچا جہاں قحط کا عالم تھا، لوگ بھوکے، بیمار اور نالی فامیدی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سعد نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے لیے پانی کے مٹکے بھرے، بیمار بچوں کو کھجوریں بانٹے اور رات بھر جاگ کر دوا پلائی۔ لوگ حیران تھے، یہ کون ہے جو خود خالی ہے مگر سب کو بھر رہا ہے؟ ادھر بغداد میں ابن فاضل کی حالت دن با دن بگڑ رہی تھی۔ اس کے محل میں کھانے تھے مگر دل میں بھوک تھی، لباس قیمتی مگر نیند غائب، خدام ہر وقت حاضر مگر سکون غیر حاضر۔ ایک دن اس نے قاضی کو بلایا، مجھے بتاؤ آخر میں کیوں بے چین ہوں؟ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، صدقہ بھی دیا، کھانا بھی بانٹا، پھر کیوں میرا دل اندھیرا ہے؟ قاضی نے کہا، تم نے صدقہ دیا مگر شکر نہیں کیا، تم نے بانٹا مگر نیت اللہ کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے رکھی، تم نے کبھی خالی پیٹ مگر پر امید دن نہیں گزارا، اور نہ کبھی اپنی بھوک میں کسی کی بھوک محسوس کی۔ یہ سن کر ابن فاضل کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لفظ نہ ملے، دل سے ایک آہ نکلی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر پڑے۔ تو کیا میرا سب کچھ سب ضائع ہو گیا؟ قاضی نے نرمی سے کہا، نہیں، اگر اب توبہ کرو اور دل کو خالص کرو تو شاید تم بھی وہ پا سکو جو صبر والوں کو ملتا ہے۔ اسی لمحے دور کہیں سعد ایک بیمار بچے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، اللہ تو مجھے کچھ نہ دے، بس میرے ہاتھ سے کسی کو دے دے، یہی میری خوش نصیبی ہے۔ ابن فاضل کئی دنوں سے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سونے کے برتن ہٹوا دیے، قیمتی پردے اتار دیے، محل میں لگنے والی گلاب کی خوشبو بند کروا دی، لیکن وہ جان گیا تھا کہ تبدیلی کپڑوں، کھانے یا کمروں سے نہیں آتی، دل سے آتی ہے۔ ایک صبح وہ خاموشی سے اپنے خادموں کو ساتھ لیے بغیر سادہ لباس پہنے بازار کی گلیوں میں نکلا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ ابن فاضل ہے، وہی جو کبھی عام لوگوں کو سلام تک نہ کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھجوروں کی تھیلی تھی اور وہ ہر بھوکے بچے کو مسکرا کر دیتا۔ ایک دکاندار نے پوچھا، اب آپ کے چہرے پر عجیب سا سکون ہے، کیا ہوا؟ ابن فاضل نے کہا، میں نے شکر سیکھ لیا ہے، اور یہ شکر مجھے صبر والوں سے ملا۔ ادھر سعد، جو گاؤں گاؤں خدمت میں لگا تھا، قافلے والوں کی دعاؤں کا مرکز بن چکا تھا۔ ایک دن سردار قافلہ نے اسے الگ بلایا اور کہا، سعد، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ قافلہ اب تجھے سونپنا چاہتا ہوں۔ تو نے بھوک میں بھی بانٹا، تھکن میں بھی مسکرایا اور ہر کام نیت سے کیا۔ سعد کے ہاتھ لرز گئے، میں تو ایک مزدور ہوں، ایک فقیر، یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی چھڑی تھمائی، یہ قیادت کی علامت ہے، اب تاب ہماری امید ہے۔ اسی رات سعد نے سجدے میں جا کر رو رو کر دعا کی، اللہ تو جانتا ہے میں اس لائق نہیں، مگر اگر تو نے مجھے چنا ہے تو میری کمزوریوں پر اپنی رحمت ڈال دے۔ ادھر ابن فاضل نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کو خود جا کر تلاش کرے جس کی دعاؤں سے اس کے دل کی دنیا بدلی۔ سعد کئی دنوں کی تلاش کے بعد وہ ایک گاؤں میں ایک درخت کے نیچے پہنچا جہاں لوگ ایک سادہ لباس والے شخص کے ارد گرد بیٹھے تھے اور وہ شخص ان کے زخم دھو رہا تھا، بچوں کو دعا دے رہا تھا۔ ابن فاضل حیران ہو گیا، یہ وہی سعد ہے جسے کبھی ہم نے حقیر سمجھا۔ وہ آگے بڑھا، سعد کے قدموں میں بیٹھا اور کہا، اے صابر انسان، مجھے معاف کر دو، میں نے بھوکا رہنے والے کو کمتر جانا اور ناشکری میں اپنا سب کچھ کھو دیا۔ سعد نے اسے اٹھایا، گلے لگایا اور کہا، اصل رزق وہ ہوتا ہے جو دل کو بدل دے، اور تیرا دل اب بدل چکا ہے۔
تو कामयाब है। अब दोनों के दरमियान फर्क ना रहा। एक वो था जो सब्र से ऊपर चढ़ा और दूसरा वो जो तौबा से बच गया। अब इब्न फाजिल साद के साथ काफिले में शामिल हो चुका था। वो जो कल तक ताजिरों के दरमियान फखर से चलता था, आज मुसाफिरों के जूते सीधे कर रहा था। इसके हाथों में अब कलम और सोने की अंगूठी नहीं, बल्कि पानी के मशकीजे, खजूरों की टोकरी और खिदमत का जज्बा था। साद इसे हर रोज कुछ नया सिखाता है, कभी खामोशी में दुआ, कभी थके हुए में शुक्र और कभी महरूमी में मुस्कुराहट। एक दिन एक छोटा सा काफिला बगदाद वापस आया। साद और इब्न फाजिल दोनों शहर की हुदूद में दाखिल हुए, लेकिन इस बार ना महल का दरवाजा खुला, ना नुकरई चिराग रोशन हुए। वो सीधा मस्जिद गए। वहां के इमाम ने उन्हें पहचान लिया। सुबहान अल्लाह, वही इब्न फाजिल। अब अल्लाह के फाजिल हो गए। इब्न फाजिल ने शर्म से सर झुका लिया और आहिस्ता से कहा, मैं सब्र वालों के काफिले का मुसाफिर बन चुका हूं। इसी दौरान साद को शहर के काजी ने बुलाया। हमने तुम्हारे बारे में सुना, तुमने जिन गांव में काम किया वो आबाद हो गए। तुम्हारे हाथ से कई बीमार शिफा पा गए और भूखों को तुमने इज्जत से खिलाया। साद ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी नियत से लगा रहा और नियत रब देखता है। काजी ने कहा, बगदाद की नई बैत अलमाल के इंतजाम की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो रिस्क को दौलत नहीं, अमानत समझे। इब्न फाजिल ने काजी की तरफ देखा और खुद साद के कदमों में बैठ गया। यही मेरा उस्ताद है, यही असल अमीर है। मैं इसका मुआविन बनना चाहता हूं। बगदाद के गिल्ली कूचे अब इन दोनों की मिसालें देने लगे। लोग कहते, एक ने सब्र किया और ऊपर चढ़ा, दूसरे ने शुक्र न किया और गिरा। मगर जब इसने सीखा तो दोनों एक ही काफिले के मुसाफिर बन गए और वो काफिला किया था न घोड़ों पर सवार, न हथियारों से लैस, बस नियत, सब्र, शुक्र और खिदमत का काफिला, जो दिलों को फतह करता और दुआओं में जिंदा रहता। चंद साल बीत गए। बगदाद के वही गिली कूचे जहां कभी इब्न फाजिल का गुरूर गूंजा करता था, अब वहां साद की आजिजी की महक महसूस होती थी। जो लोग पहले दौलत के पीछे दौड़ते थे, अब वो नियत की ताकत को पहचानने लगे थे। साद अब बैत अलमाल का अमीन था। सादा लिबास, चेहरे पर रोशनी और हाथ में एक रजिस्टर जिसमें सिर्फ जरूरतमंदों के नाम दर्ज होते। ना रिश्वत, ना सिफारिश, ना तफरीक। हर नाम के साथ सिर्फ एक जुमला होता, जिसका रिस्क रब के जिम्मे है, इसका हक वक्त पर पहुंचाना फर्ज है। इब्न फाजिल उसी के साथ काम करता, खामोश, मेहनती और दुआगो। कभी वो महल के दरवाजे पर खड़ा रहता था, आज वो यतीमों के दरवाजे पर राशन पहुंचाता था। वो जो नाशुक्री का बंदा था, अब हर सांस पर वल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला खादिम बन चुका था। एक दिन बगदाद के हाकिम ने बैत अलमाल का दौरा किया। वो सादगी, तरतीब और अदल देखकर हैरान रह गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? साद ने जवाब दिया, ये सब सब्र से शुरू हुआ और शुक्र पर मुकम्मल हुआ। इसी दिन साद ने हाकिम से दरख्वास्त की, मुझे इजाजत दी जाए कि मैं बगदाद से दूर उन बस्तियों में जाऊं जहां अब भी लोग नियत का मतलब नहीं जानते। हाकिम ने हैरत से पूछा, तुम्हारे पास तो इज्जत है, मकाम है, फिर ये सब छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? साद ने मुस्कुराकर कहा, मेरी नियत वही है जो शुरू दिन थी। अगर भूखा पेट भी हो पर दिल मुतमईन हो तो वही असल रिस्क है, और अगर अल्लाह ने मुझे सब्र दिया तो अब इस नेमत को बांटना भी मेरी जिम्मेदारी है। इब्न फाजिल ने इसे रुखसत किया। जाते वक्त साद ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शुक्र में वो ताकत है जो दिल को बादशाह बना देती है, और सब्र वो चिराग है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता। ताब दोनों पा चुका है। इब्न फाजिल की आंखों में आंसू आ गए। और ताब वो है जिसने मुझे सिखाया कि रिस्क सिर्फ रोटी का नाम नहीं, दिल की रोशनी भी रिस्क है। साद चला गया, मगर उसकी नियत, इसका सब्र और उसका सबक बगदाद की दीवारों पर लिखा रह गया। आज भी अगर बगदाद के किसी पुराने बाजार के कोने में किसी बुजुर्ग को खाली प्याले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते सुनो, तो जान लेना कि वो नियत का रिस्क कमाने वाला है, और वही असल अमीर है।